یہ حضرات سب ایسے ہیں، اگرچہ مفتی رئیس کم دعوت کرتے ہیں اور کم ہمارے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، لیکن سب ماشاءاللہ کھانے پلانے والے آدمی ہیں. کہ آج آپ اس کا اعلان کر ہی دیں کہ میرے اندر یہ کمی نہیں ہے اور فلاں دن دعوت ہے. نہیں، یہ حبیب بھائی جو ہے یہ میری بچپن کی تھوڑی بہت ایک آدھ کمی ان کے پاس ہوگی تو ہوگی، بٹ میں اب ایسا نہیں ہوں. میں ان کی ویز فیملی اور سارے ساتھیوں کی ویز فیملی دعوت کرنے کو تیار ہوں. جو مجھے تاریخ میرے خیال سے 12 رمضان کو دوپہر. پورے بھارت واسیوں سے فی الوقت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آج ہم موقر ترین علماء کرام کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ سبھی حضرات واقف ہیں، ہمارے ساتھ جمعیت علماء ضلع سہارنپور کے صدر گرامی قدر حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور مشہور و معروف اسلامک اسکالر قابل صد احترام جناب مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب تشریف فرما ہیں. اسی طریقے پر اتراکھنڈ کے جمعیت علماء اتراکھنڈ کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی رئیس قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے ساتھ مولانا مفتی اسجد قاسمی صاحب جو جامعہ مظاہر العلوم کے موقر ترین استاذ ہیں، اور ہمارے محترم مولانا مفتی فیضان اللہ صاحب تشریف فرما ہیں. میری رائے کے مطابق یہ پانچوں حضرات ماشاءاللہ آپس میں دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور آج میں آپ حضرات تک ان 5 موقر ترین ہستیوں کے متعلق شروع سے اخیر تک گفتگو کروں گا کہ یہ ماشاءاللہ جو ان کا علمی سفر ہے، آج یہ پوری دنیا کے اندر جو قوم و ملت کی خدمات تعلیمی و دیگر سیاسی سماجی اعتبار سے انجام دے رہے ہیں، اس میں کیا رول ہے ابتدا سے لے کر اور بخاری شریف تک یا اس سے زیادہ جو تعلیم ماشاءاللہ ان حضرات نے حاصل کی ہے. میں سب سے پہلا سوال جناب مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب سے کرتا ہوں. مولانا آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے خصوصی طور پر اور درس و تدریس کے ذریعے بھی ملی تعلیمی بیداری پر اور ملت کو تعلیم کے اعتبار سے اونچائیوں تک پہنچانے میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن اساتذہ کرام، کن مدارس اسلامیہ کا آپ کے ساتھ تعاون ہے؟ جزاکم اللہ خیراً. دیکھیں، ہماری جو مادر علمی ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند. ہم نے اگرچہ بعد میں چل کر یہ خصوصی طور پر میں اپنے تعلق سے کہہ رہا ہوں، بہت سی جگہوں سے علم حاصل کیا ہے اور بہت سے اساتذہ سے پڑھا ہے، لیکن بنیاد دارالعلوم دیوبند ہے. اور جو کچھ آپ چھوٹی موٹی خدمات دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں جو مجھ سے متعلق ہیں، وہ تمام کا تمام دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. میں ہرگز دوسری جامعات یا دوسرے اداروں اور اساتذہ کے احسان کو فراموش نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فکر ہے اور جو سوچ ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ملی ہے. یہیں سے وہ راستہ ملا ہے جس راستے پر آج الحمدللہ میں چل رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جیسے بہت سے فضلائے مدارس اس راستے پر چلیں. ماشاءاللہ. ہندوستان سے شکاگو تک کا سفر بہت لمبا ہے، 18 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن یہ سفر ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے طے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آدھا خاندان یعنی ننیہالی خاندان بہت عرصے سے شکاگو میں آباد رہا ہے، اور میں طالب علمی کے زمانے سے وہاں جایا کرتا تھا، اور پھر جب دارالعلوم سے فارغ ہوا تو تب بھی پھر وہاں آنا جانا لگا رہا، یہاں تک کہ 2011 میں وہاں مستقل رہائش پذیر ہو گیا، اور الحمدللہ ابھی بھی وہیں ہوں. ہماری یہ جو جماعت ہے اس وقت ہم لوگ 5 افراد یہاں موجود ہیں. ہم سب کا تعارف یہی کروائیں گے. جی تو ہمارے ساتھ میری دائیں طرف حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب ہیں، جن کو ہم طالب علمی کے زمانے سے حبیب بھائی کہتے آ رہے ہیں، اور آج بھی وہی رشتہ اور اسی طرح کی محبت باقی ہے. میری بائیں طرف جناب مفتی رئیس صاحب ہیں. یہ صرف نام کے رئیس نہیں ہیں، اسم با مسمہ ہیں، یہ رئیس اتراکھنڈ ہیں ماشاء اللہ. لیکن ہماری جب آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے بھائی وہ مذاق کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو طالب علمی کا دور تھا. اور اس کے بعد ہمارے جناب مولانا اسجد صاحب ہیں اور مولانا فیضان اللہ صاحب ہیں. یہ وہ گروپ ہے جو طالب علمی کے زمانے سے بڑا قریب رہا، اور ایک عرصے کے بعد آج یہاں ہم جمع ہوئے ہیں اور پرانی یادیں کچھ تازہ ہوئیں. تو مفتی رئیس صاحب بھی کچھ کہیں، بلکہ اس سے پہلے میں کہوں گا کہ صاحب خانہ
مولانا حبیب اللہ صاحب. مفتی صاحب, جی سوشل میڈیا پر آپ کام کرتے ہیں, یہ تو پوری دنیا جانتی ہے, جی. لیکن کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر درس و تدریس پر آپ وہاں پر کیا کام انجام دیتے ہیں؟ میرا اپنا ایک اسکول ہے برہان اکیڈمی کے نام سے. میں ایک مدرسے میں بھی پڑھاتا ہوں, صحیح مسلم میرے پاس ہے, شرح عقائد میں پڑھاتا ہوں, اور اسی طریقے سے نحو صرف کی کچھ کتابیں ہیں. میرا اپنا ایک آن لائن ادارہ بھی ہے جو سمجھ لیجئے کہ آن لائن اسلامی تعلیم میں ابتدائی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے دنیا میں. اس کا نام ہے دارالعلوم آن لائن, جو 2009 میں قائم کیا تھا اور الحمدللہ چل رہا ہے, اور ہزاروں طلبہ و طالبات اس سے استفادہ کر چکے ہیں. تو یہ مختصر سی چیز ہے. آپ اخیر میں پورے بھارت واسیوں سے فی الوقت کیا پیغام دینا چاہتے پر فی الحال تو پیغام یہ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ لیں ہیں؟ جی, اور اس میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سن لیں. نہیں, میں تو اس ویڈیو کو بہت لائٹ بنانا چاہتا ہوں. جو ناظرین ہیں نا, وہ ہماری اس بے تکلفی کو دیکھیں جو ساتھیوں کے درمیان ہوتی ہے. وہ یہ سیکھیں کہ انسان مدرسے کی تعلیم سے نکل کر یا اسکول کالج کہیں سے بھی نکل کر وہ کتنے بھی آگے کیوں نہ پہنچ جائے, دوستوں کے ساتھ جو اس کا رویہ رہنا چاہیے وہ اسی طرح رہنا چاہیے جو اس پہلے سے ہے. اسی طرح کی محبت رہنی چاہیے, آپس میں ربط رہنا چاہیے, تاکہ آگے چل کر ہمارا تجربہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور دوسرے اپنے ہمارے ساتھ, اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں. یہ مقصد میرے خیال سے اس ویڈیو کا ہو تو زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ آپ کچھ اضافہ فرمائیں. بس میں تو یہی سب سے کہنا چاہوں گا کہ طالب علمی کا زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے, اور اس میں اگرچہ شعور کم ہوتا ہے, لیکن جیسے طالب علمی کے زمانے کے اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات زندگی کے آخری لمحے تک کام آتے ہیں. اس لیے ہر طالب علم کو اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں اور اپنے تعلق والے ہوتے ہیں ایسے ہی منتخب کرنے چاہیے جو دینی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, سوچ اور فکر کے اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے اس کی زندگی کے آخری لمحے تک اس کے کام آئیں. ایسے افراد منتخب کرنے چاہیے اور اپنے ساتھ لگانے چاہیے, تو وہ ساتھی کو ہمیشہ کام آنے والے ہوں گے. ماشاءاللہ مفتی فیضان صاحب ہیں, مفتی عزت صاحب ہیں, اور مفتی رئیس صاحب ہیں, اور خود حضرت مفتی یاسر صاحب ماشاءاللہ. یہ حضرات سب ایسے ہیں, اگرچہ مفتی رئیس کم دعوت کرتے ہیں اور کم ہمارے ساتھیوں کو بلاتے ہیں, لیکن سب ماشاءاللہ کھانے پلانے والے آدمی ہیں. سب ان تعلقات کو باقی رکھنے والے ہیں, اس کی حیثیت کو باقی رکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی بھاوناؤں اور ان کی فکروں کا لحاظ کرتے ہیں. یہ چیز سب میں ہونی چاہیے, اور طالب علم کو ایسے ہی اپنے ساتھی تیار کرنے چاہیے, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ویسے جہاں آپ نے دعوت کی بات فرمائی ہے, مفتی رئیس صاحب کی اس کمی کا اظہار بھی کیا, تو سوچا یہ میرا ذہن میں بات آ رہی ہے کہ آج آپ اس کا اعلان کر ہی دیں کہ میرے اندر یہ کمی نہیں ہے اور فلاں دن دعوت نہیں, یہ حبیب بھائی جو ہے یہ میری بچپن کی تھوڑی بہت ایک آدھ کمی ان کے پاس ہوگی تو ہوگی, بٹ میں اب ایسا نہیں ہوں. میں ان کی ود فیملی اور سارے ساتھیوں کی ود فیملی دعوت کرنے کو تیار ہوں. جو مجھے تاریخ میرے خیال سے 12 رمضان کو دوپہر. حضرت ایسا کیوں کر رہے ہو کہ تو اتنے لوگ, لاکھوں لوگ دیکھیں گے, ڈاکٹر یاسر ندیم اور آپ کو دنیا دیکھتی ہے, تو یہ رمضان کی دوپہر کی دعوت کرتی تو لوگوں کی لعنتیں برسیں گی ہم پر. بھائی میں رمضان سے پہلے اپنے تمام ساتھیوں کی میں خود جو ہے دعوت کرتا ہوں. یہ ہمارے ساتھی ہیں, یہ ہمارے امام بھی تھے, ہمارے دوست بھی ہیں بچپن کے. مفتی اسد صاحب یہ مدارس العلوم تک اپنے جو تخصصات تھے وہیں چھوڑ کے آئے. آج ہم جو ہیں دوستوں کی طرح, جیسے بچپن میں ہم ایک دوسرے کو, آج میں میرے خیال سے 18 سال کے بعد ملا ہوں مفتی صاحب سے, تو میں نے فوراً ان کو آتے ہی, ارے میں نے کہا اشد کیا کر رہا بھائی تو یہ اشد کی ایک خاص بات بتاؤں میں آپ کو, کہ ظہر کے بعد خصوصاً تکمیل ادب کے سال میں اور افتاح کے سال میں دوپہر کی چائے اور بسکٹ یہ ہمارے گھر طے تھے روزانہ پورے سال, کوئی دن ناغا نہیں ہوا. ماشاءاللہ. تو میں رمضان سے پہلے ہی ابھی 2 یا 3 جنوری کو جب آپ چاہیں میں دعوت کرتا ہوں سب کی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمیں قبول ہے, ایجاب ہو گیا, ادھر سے قبول بھی ہو گئی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ ٹائم متعین کر کے مجھے بتا دیں گے, حبیب بھائی بتا دیں گے, اور جو بھی کھانا کہیں گے وہ بنوا کے سب کو انشاءاللہ
इंशाअल्लाह। खिलवाएंगे आपको। माशाल्लाह। आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं मुफ्ती साहब साथियों से? आज जैसा मेरे ख्याल से पूरे साल में भी ऐसा दिन नहीं है जैसा आज का दिन है, क्योंकि आते ही तो हबीब भाई ने हमारे ऊपर पानी छिड़क दिया। तो वो ठंडा ठंडा पानी वो उससे एकदम याद आ गई कि भाई बचपन में हम लोग किस तरह से रहते हैं। आप जानते हैं कि भाई हबीबुल्लाह मदनी साहब जो हैं हमारे इलाके की एक मौक़र शख्सियत हैं और हिंदुस्तान के वो मायनाज आलिम दीन हैं जो फुज़लाए दारुल में नयों में इनका पहले नंबर पर नाम हमारे ज़िले में कम से कम आता है। और मुफ्ती आसिफ नजीम तो इंटरनेशनल लेवल पर इलाहाद के पीछे इन्होंने ठेका ले रखा मुल्हिदों को ज़मीन में उतारने का। तो अल्लाह का फजल है, ये मुल्हिदों को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह की तौहीद पूरी दुनिया में कायम नहीं हो जाएगी। मुफ्ती असद साहब जो हैं वो असजद, वही तो कह रहा हूँ। तो यार कुछ कहने तो दो भाई। तो मुफ्ती असजद साहब जो हैं हमारे, ये माशाल्लाह ये मौलवियों को घड़ते हैं, ये तखस्सुसात पढ़ाते हैं और ये बहुत ही बावकार होदा इनके पास है। मगर हमारे दोस्त हैं, आज जैसे मिले तो हम एक दूसरे के गले मिले। यकीन मानना मुफ्ती साहब, और मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि यकीन मानना अपनी अपनी जगह पर काम करिए, लेकिन हबीबुल्लाह मदनी देखिए आप किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। यासिर नदीम को देखिए, अल्लाह ने जो है ये ऐसे खानवादों से कि इनकी घुट्टी में इल्म तकवा सारी चीज़ें, उसके बावजूद बेतकल्लुफ़ी सादगी। एक मुफती साहब मैं वाक़या मुफ्ती अज़्ज़त के ताल्लुक़ से बताना चाहूँगा, और ये इनकी जी बहुत बड़ी अच्छाई और फजीलत है जी। वो ये कि जब हम तकमील अदब में पढ़ते थे तो उस ज़माने में भी जब हमारे पास आते थे मुस्तकिल रोज़ाना के आना जाना था, तो कोई लफ्ज़ ऐसा होता था ना कि भाई वो लफ्ज़ क्या है, वो लफ्ज़ क्या है, फ़ौरन इन्होंने लिख लिया। आज भी ऐसा हुआ कि अगर मैंने कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला भाई वो लफ्ज़ क्या है, तो ये बहुत बड़ी खुसूसियत है कि एक आदमी इस लेवल पर पहुँचने के बाद भी सीख रहा है। माशाअल्लाह। तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे फैज़ानुल्लाह भाई हैं और आज भी जो सादगी बेतकल्लुफ़ी। तो मैं तमाम तलबा को ये कहूँगा कि तसन्नो से दूर रहिए। हमारे अकाबरीन और उनके औलादों ने जिन्होंने हक़ अदा किए हैं वो तसन्नो अपने करीब नहीं आने दी। तवाज़ो के पैकर बन के रहिए। मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, बुलंदी के। ये क्या कम बुलंद लोग हैं भाई, ये सारे के सारे आप 5-6 लोग जो बैठे हैं, मेरे अलावा मैं तो बहुत कम दर्जे का आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मगर इनमें बैठ के मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी टीम और ऐसे साथी दिए हैं कि आज हम मिले हैं साल के बाद। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को बार बार मुक़द्दर फरमाए और सबको सेहत अता फरमाए। ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो साथी नहीं सुन रहे हैं, मैं जो अनादिल गुलशन के उन साथियों को कहता हूँ कि वाकई वो तमाम के तमाम फूल हैं। उन सबको ये पैगाम पहुँचे कि भाई मैंने हबीबुल्लाह भाई को कहा है कि यार एक प्रोग्राम 2026 में ऐसा रखिए जिसमें हमारे साल के तमाम फुजला अम्बेटा पीर में जो है मदरसे में जो है मदरसे हुसैनिया में आए और हम इसका इंशाल्लाह एहतमाम करेंगे। हम इसका ऐलान करते हैं। साहब इतना ऐलान न करो, 1-2 लाख लोग जमा हो जाएंगे अम्बेटा पीर में। नहीं, वो सिर्फ वो लोग जो हमारे साथ फारिग हुए, जो हमारे साथी हैं दरसी। नहीं, ये खूबी की बात है कि हमारा जो बैच था, जो हमारे साल था फरागत का, कम से कम 80-90 अफराद ऐसे हैं हमारे साथी जो उस ज़माने में कुल तादाद तो 700 के आसपास 739 थे दौरे में फारिग होने वाले। उनमें से 80-90 ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जो अपने अपने इलाके में बड़ा काम अंजाम दे। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनसे बड़ा काम ले रहा है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस ज़माने के 1 साल के अंदर इतने अफराद तैयार होके उम्मत के काम में लग गए। ख़ुद ये हजरात चारों जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब किया है और बड़ा काम चल रहा है, बड़ा काम लिया जा रहा है। मुफ्ती अज़्ज़त साहब कुछ इजाफा करें। मुफ्ती अज़्ज़त साहब, आप पाँचों हजरात अपने अपने एतबार से बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आप मज़ाहिर उलूम से वाबस्ता हैं, तो आप तलबा को क्या पैगाम देंगे कि वो आप जैसे बनकर मुल्क में काम करें? पढ़ने के ज़माने से ही हम लोगों में बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी और ज़्यादातर हम लोगों में कंपटीशन तहरीर का, ये मौलाना यासिर साहब और मौलाना हबीबुल्लाह साहब भी एक पर्चा निकालते थे, अरबी में पर्चा निकलता था और उसके मुकाबले में एक मैंने पर्चा निकाला था। हमारे पर्चे का नाम क्या था? मुझे अपने का तो याद है आपके पर्चे का अल-अरबी। आपका नाम तो दोनों में था, अल-अरबी में भी था, अल-अदब में भी था। हाँ, आपने निकाला अल-अदब? जी, अल-अदब हमने निकाला अल-अरबी। हमने इब्तिदा की थी सबने साथ मिलके, सब साथ में, फिर उसके बाद ये अलग हो गए। हाँ, मैंने अपनी डेढ़ की मस्जिद अलग बना ली थी, अपना पर्चा अरबी में अलग से निकाला। लेकिन माशाल्लाह प्यार मोहब्बत वही रहा। और एक शेर है तरफ़त इब्न अल-अब्द का कि अनिल मर्इ ला तसअल व अबसिर क़रीनहु फ़इन्नल क़रीन बिल मुक़ारिन यक़्तदी। माशाल्लाह। तो
اصل یہ ہے کہ جو ہمارا پرانے زمانے میں پڑھنے کے زمانے میں جو پیار محبت تھا اور آپس میں علمی ایک دوسرے سے تعاون تھا وہ تاہنوز جاری ہے. مولانا حبیب اللہ صاحب سے، ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب سے اور تمام حضرات سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں، علمی اور گفتگو کرنا. کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے تو کسی طرح پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے. اور میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا جو لوگ سن رہے ہیں ہماری ان باتوں کو، کہ علم سیکھنے میں کسی طرح کی کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ شرم و حیا کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر وہ چیز جو آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو جو اہل علم حضرات ہیں ان سے آپ معلوم کیجئے. اور ہمیں بہت اچھا لگا اتنے دنوں کے بعد یہاں ملے، ایک ساتھ جمع ہوئے، ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا اور بہت اچھا لگا. اس سے ہمارے اندر جو پازیٹیو تھنکنگ کریٹ ہوتی ہے اس سے اور مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، اچھا لگتا ہے. مجھے بہت ہی اچھا لگا. باقی مولانا فیضان اللہ صاحب، مولانا مفتی فیضان اللہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بخاری شریف کس سن میں پڑھی ہے اور آپ کے قابل صد احترام شیخ الحدیث کون ہیں؟ یہ میں اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہماری فراغت ہی 2001 کی ہے جی، دور حدیث شریف سے. اس صدی کے سب سے پہلے فارغ. ہاں صحیح، صدی کا پہلا بیچ ہے. صدی کا پہلا. اور ہمارے جو استاد محترم تھے اب علیہ رحمہ ہیں، حد مولانا نصیر احمد خان صاحب علیہ رحمہ، بخاری اول ہم نے ان کے پاس پڑھی ہے. اور بخاری ثانی حد شیخ مولانا عبدالحق صاحب اعظمی محدث صاحب علیہ رحمہ، تو ان سے پڑھی ہے. اور سارے ہم جس طرح سے آج دیکھ رہے ہیں ہمیں ساتھ شروع سے الحمدللہ ہم ساتھ میں رہے. اور خاص بات یہ رہی کہ ویسے تو بڑا اتحاد تھا، پیار محبت اور سب کچھ تھا، لیکن پڑھائی کے بارے میں کمپٹیشن، اس میں کمپرمائز نہیں، بالکل یہ بنیادی چیز یہ بنیادی چیز تھی جی، کہ دوستی پکی تھی. لیکن پڑھائی کے بارے میں یعنی یہ کہ کوئی اپنی تیاری بھی ٹھیک سے پوری طور پر ظاہر نہیں کرتا تھا کہ امتحان کے لیے ہماری تیاری کیا ہے. ہر ایک دوسرے سے چھپاتا بھی تھا، اچھا تعاون بھی تھا، تعاون بھی لیتے تھے ایک دوسرے سے. اس زمانے میں جو پرچے ہوتے تھے دارالعلوم کے امتحان کے، جی ان کو اکٹھا کرنے کی ایک ہڑک تھی. تو میرا کچھ ایسا تال بیٹھا کہ مجھے 1330 سے لے کر تاریخ کے دارالعلوم کی تاریخ کے مکمل پرچے مل گئے. 1420 تک کا پورا ایک فائل مجھے مل گئی، اور اس کے حساب سے ہم لوگ تیاری کرتے تھے اور اس کو چھپاتے تھے باقاعدہ. ہاں کہ بھئی ہمارا کوئی ساتھی اس معاملے میں آگے. اچھا اس زمانے میں وہ کچھ پرانے پرچے مجھے یاد ہے ابھی، غالباً حسامی کے، یہ ششم کا سال ہے، تو حسامی کے ہم نے کچھ 100-150 سال پرانے پرچے نکالے. اس میں 3 سوال ہوا کرتے تھے اور تینوں کے جواب دیا جانا ضروری تھا. اور سوال میں عبارت کہیں نہیں تھی، صرف اردو پہ یہ سوال کیا جاتا تھا. اور ایسا اگر یعنی ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر اس کا مکمل جواب دیا جائے تو یہ کتابچہ تیار ہو جائے گا. اس طرح کے سوالات اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. وہ ایک بات اور تھی کہ دارالعلوم کی تاریخ میں تحریری پرچہ 1330 سے ہی شروع ہوا، اور وہ ریکارڈ تھا دارالعلوم کے خزانے میں. اس میں تو نام بھی دارالعلوم نہیں لکھا ہوا تھا، مدرسہ عربیہ دیوبند. اچھا بڑی. ہاں وہ زمانے کا جب دارالعلوم کا دارالعلوم نام نہیں تھا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جیسے کنجوسی حبیب اللہ بھائی نے کری کہ 1330 سے لے کے 2001 تک کے پرچے چھپا کر اپنے پاس رکھ لے، کسی کو نہیں دینا. کوئی طالب علم ایسا نہیں اپنے کسی کو نہیں دینا. نہیں وہ ہم لوگوں کو تو جو اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والے تھے سبھی اس سے فیض یاب. میں نے لیے، ہم لوگوں کے پاس بھی تھے. ہاں تو بس کوئی طالب علم اب ایسا نہ کرے جب کسی کو اچھی چیز ہاتھ لگ جائے تو اسے تقسیم کرے. جو چھپا کر ڈبے والی چائے پینے چلا جاتا تھا، اس طرح کے لوگ محروم ہو گئے. یہی بات میں نے کہی کہ مطلب مسابقہ تھا تعلیم میں، پڑھائی میں، اور تعاون بھی تھا. اسی یعنی لیے جو عربی زبان مجھے سیکھنے کا، کرنٹ زبان سیکھنے کا شوق ہوا مولانا یاسر صاحب ہی کی وجہ سے. اس لیے کہ ہمارے ساتھیوں میں نیٹ کی سہولت کسی کے پاس نہیں تھی. ان کے پاس نیٹ کی سہولت تھی، اور یہ شاید دہرادون سے کیسے ان کی کنیکٹیویٹی تھی. اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے مولانا، دلچسپ ہو جائے گا واقعہ. 2002 کی بات ہے، اس وقت دیوبند میں شاید ہی کسی کے پاس انٹرنیٹ ہوگا کہیں کسی کے پاس. اچھا اس وقت میرے پاس لیپ ٹاپ بھی تھا ایک پرانا.
تو خیر ہم نے معلوم کیا کہ اس میں انٹرنیٹ کیسے آئے گا، تو پتہ چلا کہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے ایک کارڈ خریدنا پڑے گا. وہ 300 روپے کا کارڈ ہوتا تھا، اس میں 30 گھنٹے ہوتے تھے. اس پہ ایک نمبر ہوتا تھا، وہ آپ ڈائل کرتے تھے، دہرادون، اس کو بولتے تھے ڈائل اپ نیٹ ورک. تو اس سے وہ انٹرنیٹ آتا تھا اتنا سلو کہ اگر ایک ویب سائٹ آپ کھول لیں تو تقریباً 5 منٹ لگتے تھے پورے ویب سائٹ کھولنے میں. تو اس میں ہم، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عربی اخبارات، رسائل، مجلات. تو اس میں ایک اس زمانے میں شرق الاوسط ایک مشہور اخبار ہے، اس کی ویب سائٹ بن چکی تھی. تو اس میں سے ہم کچھ ہیڈ لائنز نکالتے تھے، تو وہ پرنٹ کر کے ہم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کے گھنٹے میں لے جاتے تھے. جب ہماری شرارت دیکھیں آپ، بھائی کوئی بھی استاد کچھ بھی پڑھائے گا تو پہلے تیاری کر کے پڑھائے گا نا. اچھا، ہم نے اس اخبار کو لے جا کے حضرت مولانا کے سامنے رکھ دیا کہ لوگ اس کو پڑھاؤ. اب مولانا بیچارے اس میں تکلف میں آ کے پڑھاتے بھی تھے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کوئی کتنا ہی ماہر استاد کیوں نہ ہو کہ جب تک کہ وہ پہلے ایک مرتبہ دیکھ نہ لے تبھی تو پڑھائے گا. بالکل. تو بہرحال وہ ہم ان کا جو ہے ٹھیک ٹھاک ہم نے استحصال کیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں معاف کریں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. خیر بہرحال اس زمانے میں ان کے پاس ایک ادب کی کتاب بھی تھی، اور وہ کتاب جو ہے پورے میں سمجھتا ہوں کہ درجے کے جو شوقین طلبہ تھے، جو عربی سے دلچسپی، ہاں اس کتاب سے بڑا فیضیاب. بالکل، میرے پاس تو فوٹو اسٹیٹ ہے اس کی. اچھا نہیں، وہ پھر آخر میں پتہ نہیں کس نے چوری کر لیا. وہ کتاب عشاء کے بعد گھر میں ہم پڑھتے تھے، والد صاحب علیہ رحمہ پڑھاتے تھے. ہاں وہ پڑھاتے تھے، اور آپ ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے. آپ تھے، میں تھا، مفتی وقار تھے، 4-5 لوگ تھے. جی. اچھا فیضان اللہ بھائی، جو پہلے اصل ہاں بس اصل ہی سمجھیے. نہیں، اصل تو میرے پاس اصل ہے، اصل تو میرے پاس ہے وہ. تو میں یہی کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں دیکھیے کہ ہم اس کو بھی انحطاط کا دور سمجھتے تھے، لیکن کتنا شوق تھا کہ ہم خود ڈاکٹر یاسر ندیم کے تکرار میں بیٹھتے تھے. اس کے خارجی وقت میں بھی ان کے پاس آنا جانا تھا. ایسی میں خود بتا رہا ہوں کہ کئی ساتھیوں سے ہم پڑھتے تھے. آج ایک دوسرے سے سوال کرنے میں لوگ شرماتے ہیں کہ وہ یہ میری صلاحیت کمزور ثابت نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. طلبہ سے گزارش کروں گا کہ اپنا وقت اپنی صلاحیت بنانے کے لیے ملک کی خدمات اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر یہ لازم ہوگا کہ اپنے ساتھیوں سے بھی استفادہ کریں. جیسے آپ نے سنا کہ بھئی، اور کتنی محبت کی بات ہے کہ روزانہ چائے بسکٹ، بھلا مجھے نہیں کھلائیں لیکن یہ چلتا تھا معاملہ کہ یہ چائے بسکٹ پرماننٹ. مجھے آج پتہ چلا کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ یہ دشمنی کی ہوئی تھی کہ یہ روزانہ جو ہے چائے بسکٹ وائن کا پکا طے تھا، پورے سال چلا ہوا. خیر میں اس کا حساب لوں گا. یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے. یہ حادثہ ہے، میں اس کا حساب مانگوں گا ان سے. ہم آپ کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں. نہیں، آپ کی شکایت کو دور کیا جائے گا. جزاک اللہ. بس مجھے امید ہے آپ سے. دہرادون میں آپ کے یہاں کے انشاءاللہ شکایت دور کریں گے. دہرادون میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے گھر پہ. غلطی تو آپ نے کری ہے. پورے سال کا اگر ایک بسکٹ بھی میرے حصے کا لگایا جائے تو دیکھ لو کتنے پیکٹ بیٹھتے ہیں. خیر کل ملا کے مفتی صاحب یہ ہے کہ یقین ماننا پورے سال میں ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ لگے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور سوال کو قبول فرمائے. بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ حضرات نے ماشاءاللہ ان موقر ترین شخصیات کو سنا. اصل میں انٹرویو یا کسی سے گفتگو اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ ان سے کوئی پیغام حاصل کریں. خصوصی طور پر ان موقر ترین علماء نے طلباء کو پیغام دیا ہے، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ تعلیم حاصل کیجیے اور کامیابی حاصل کیجیے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ.